بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالر، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی توصیف اور تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم فاطمہ الفہریہ کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ فاطمہ بنت محمد الفہریہ القرشیہ، جسے عام طور پر فاطمہ الفہریہ یا فاطمہ فہری کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کی ایک غیر معمولی عرب خواتین تھی جنہیں مراکش کے شہر فیز میں القروئین مسجد اور یونیورسٹی کے قیام کے ذریعے تعلیم اور مذہبی زندگی میں ان کے تعاون کے لیے منایا گیا۔ وہ 800 کے آس پاس پیدا ہوئی، غالباً جدید دور کے تیونس میں واقع قصبے قیروان میں۔ فاطمہ کا تعلق ایک متمول اور متقی عرب خاندان سے تھا جو اصل میں قریش سے تھا، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی بزرگ قبیلے سے تھے۔ ان کے خاندان نے قیروان میں فیز کی طرف ہجرت کی، جو ادریسی خاندان کے دور میں ایک پھلتا پھولتا ثقافتی اور مذہبی مرکز بن گیا تھا۔ ان کے والد محمد الفہری ایک کامیاب اور پرہیزگار تاجر تھے جنہوں نے مذہبی علم اور کمیونٹی کی خدمت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، ایسے اصول جنہوں نے فاطمہ کی اپنی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ فاطمہ ایک ایسے گھر میں پلی پڑی جہاں تعلیم، خیرات اور اسلامی اقتدار پر زور دیا جاتا تھا۔ اپنی بہن مریم کے ساتھ انہوں نے ایک ٹھوس اسلامی تعلیم حاصل کی جس میں مذہبی علوم، قرآنی حفظ اور شاید عربی گرامر، فقہ اور اہلیات کے عناصر بھی شامل تھے۔ اپنے والد کے بعد، اپنے شوہر کی وفات کے بعد، فاطمہ کو کافی دولت وراثت ملی۔ دولت کو ذاتی عیش و عشرت کے لیے استعمال کرنے کی بجائے انہوں نے کمیونٹی میں سرمایہ کاری کرنے کا گہرا فیصلہ کیا۔ علم اور خیرات کے اسلامی اصولوں میں جڑے ایک ویژن کے ساتھ انہوں نے خود کو ایک ایسی مسجد بنانے کا عہد کیا جو تعلیم اور روحانی ترقی کے مرکز کے طور پر بھی کام کرے۔ 857 اور 859 کے درمیان فاطمہ الفہری نے فیز شہر میں القروئین مسجد قائم کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے تعمیر کے پورے عرصے میں روزہ رکھا، دعائیں مانگی اور اپنا کام اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کیا۔ یہ مسجد ان کی اپنی وراثت میں ملی دولت کا استعمال کرتے ہوئے تعمیر کی گئی تھی۔ انہوں نے اسلام اور ان کی کمیونٹی کی خدمت کے لیے اپنی سخاوت اور لگن کا مظاہرہ کیا۔ جو چیز ایک مسجد کے طور پر شروع ہوئی تھی، اس میں کلاس روم، لائبریریوں اور علماء کے لیے پڑھانے اور سیکھنے کے لیے جگہیں شامل کرنے کے لیے تیزی سے وسعت اختیار کی گئی، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب القروئین یونیورسٹی کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ یہ ادارہ مسلم دنیا میں سیکھنے کا ایک اہم مراکز میں سے ایک بن گیا، جو شمالی افریقہ، اندلس، مسلم اسپین اور اس سے آگے کے علماء کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یونیورسٹی اسلامی قانون، فقہ، دینیات، ریاضی، فلکیات، طب اور زبانوں میں اپنی تدریس کے لیے مشہور ہوئی۔ یونیورسٹی کو اور بہت سے مورخین کے مطابق القروئین یونیورسٹی دنیا کی سب سے قدیم، موجودہ اور مسلسل کام کرنے والی تعلیمی ادارہ ہے۔ فاطمہ الفہریہ کو پیار سے ام النبیین کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بچوں کی ماں۔ یہ لقب ان کی پرورش کرنے والے کردار اور علم کے میراث اور روحانی رہنمائی دونوں کی عکاسی کرتا ہے جو اس نے آنے والی نسلوں کو فراہم کی تھی۔ اگرچہ مسجد اور یونیورسٹی کے قیام کے بعد ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں محدود معلومات موجود ہیں، لیکن فاطمہ کو مسلم خواتین کے لیے ایک رول ماڈل اور تعلیم، خیریت اور کمیونٹی کی ترقی کے لیے نیک لگن کی علامت کے طور پر بڑے پیمانے پر سراہا جاتا ہے۔ فاطمہ الفہریہ کا انتقال فیز مراکش میں ہوا، حالانکہ ان کی موت کی صحیح تاریخ یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ وہ 9ویں صدی کے آخر میں کسی وقت انتقال کر گئی تھی۔ غالباً مسجد کے قیام کے بعد کی دہائیوں میں ان کی موت نے روحانی اور فکری ترقی کے لیے وقف کردہ زندگی کا خاتمہ کر دیا، لیکن ان کی میراث اس ادارے کے ذریعے جاری ہے جو انہوں نے قائم کیا تھا، جو آج تک
اسلامی اور مراکش کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ فاطمہ الفیلیہ کو فیض میں دفن کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا اور اپنے فلاحی کاموں کو انجام دیا۔ اگرچہ ان کی صحیح تدفین کی جگہ کو بڑے پیمانے پر رسمی مزار کے طور پر نشان زد نہیں کیا گیا ہے، لیکن وہاں روایتی اکاؤنٹس اور مقامی زبانی تاریخیں موجود ہیں جو ان کی قبر کو القرین مسجد کے قریب یا اس کے آس پاس کی شناخت کرتی ہے۔ ایک عظیم الشان مقبرہ یا سرکاری طور پر تسلیم شدہ مزار کی کمی کے باوجود ان کی آرامگاہ کو مقامی لوگ عزت دیتے ہیں اور اس کی یاد کو دنیا بھر کے فیض کے لوگ اور اسکالرز نے عزت دی ہے۔ کچھ مشہور مرد علماء کے مقبروں کے برعکس، جنہیں اکثر بڑے گنبدوں یا یادگاروں کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا، فاطمہ کی قبر ان کے عاجز اور متقی کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے معمولی رہی ہے۔ جہاں تک ان کے مزار نے بنایا، اس بات کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے کہ کسی مخصوص حکمران یا گروہ نے فاطمہ الفیلیہ کے لیے سرکاری مزار بنایا ہو۔ اس کی سب سے زیادہ پائیدار یادگار خود القروئین مسجد اور یونیورسٹی بنی ہے، جو اس کے وژن اور ثقافت کا زندہ ثبوت ہے۔ صدیوں کے دوران مسجد اور یونیورسٹی کو مراکش کے مختلف خاندانوں نے بحال اور بڑھایا، جن میں المروئٹس، المرودہات اور دیگر شامل ہیں، جن میں سے ہر ایک نے اپنے قائم کردہ ادارے کو محفوظ رکھنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس طرح جبکہ فاطمہ الفیلیہ کے لیے رسمی مزار بنانے کا سہرا کسی واحد فرد کو نہیں دیا جاتا، علماء، حکمرانوں اور طلباء کی نسلوں نے ان کی یاد کو محفوظ کر کے ان کے کام کو جاری رکھتے ہوئے انہیں عزت بخشی ہے۔ فاطمہ الفیلیہ کی زندگی اس بات کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ کس طرح ایمان، تعلیم اور انسان دوستی کمیونٹیز کو تبدیل کر سکتی ہے۔ ان کی شراکتیں نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہیں، جو علم، مساوات اور کمیونٹی کی خدمت کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اسی وقت قرطبہ کی لبنہ کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔